ایک اور مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 94 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو اللہ کے راستے میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم مت کہو اس شخص سے جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم لوگ تلاش کرتے ہو دنیا کا ساز و سامان؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس غنیمتیں ہیں بہت زیادہ۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اسی طرح تم لوگ تھے اس سے پہلے، اللہ نے تم پر احسان کیا پس تم معاملے کی خوب تحقیق کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ ہر عمل پر مطلع ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کا ایک لشکر گیا کفار کے مقابلے میں جہاد کے لیے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے انہوں نے جہاد کیا، اس دوران کفار میں سے بہت سارے لوگ بھاگ گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اپنی بکریوں کو لے کر آ رہا تھا، تو جیسے ہی صحابہ کا لشکر اس کے قریب پہنچا تو اس نے فوراً صحابہ کے لشکر کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، موت کے ڈر سے یہ مسلمان ہو رہا ہے، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ واپسی ہوئی تو حضور کو یہ واقعہ بتلایا گیا کہ ایک شخص اس طرح راستے میں ہمیں ملا تھا، اس نے ہمیں دیکھ کر کلمہ بھی پڑھا تھا اور ہمیں دیکھ کر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، زبان سے پڑھ رہا ہے، تو ہم نے اسے قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بڑے ناراض ہو گئے کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ یعنی جب اس نے ظاہر سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہے، ہم دل کے مکلف نہیں ہیں۔ آپ نے کہا اگر آخرت میں اس بارے میں تم سے پوچھ لیا گیا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا وہ تمہیں سلام کر رہا تھا، تم نے کیوں اسے قتل کیا، تو کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ قرآن کی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں ہو، سفر کر رہے ہو، تمہیں کوئی السلام علیکم کہہ دے تم اس کو مسلمان سمجھو، تمہارے سامنے کوئی کلمہ پڑھ لے تم اسے مسلمان سمجھو، تم ظاہر کے مکلف ہو، باطن کے مکلف نہیں۔ کون دل سے پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی باطن کی حقیقت نہیں جانتا۔ اس لیے قیامت تک کے لیے حکم ہے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اگر اس کا انتقال ہوگا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سلام کرتا ہے مسلمان ہے تو اسے سلام کا جواب دیا جائے گا، اور یہ سلام کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں سلام کر رہا تھا تو تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ مومن نہیں ہے، تو پتہ چلا السلام علیکم کہنا مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نشانی کیا بتائی؟ السلام علیکم، کہ جو سلام کرے سمجھو وہ مسلمان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج مسلمانوں نے سلام کے رواج کو چھوڑ دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، جس سے ملاقات کرو اسے سلام کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں 30 نیکیاں ہیں، جس کو جو جواب دے گا اسے بھی 30 نیکیاں ملیں گی، اور یہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی مستجاب الدعوات ہو، اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہوں، وہ اگر ہمارے لیے دعا کر لے کہ تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتی، اللہ کی برکتیں ہوں، تو انسان کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے اس جملے کو استعمال کرنا چاہیے۔ آج جب بھی فون ہوتا ہے کہتے ہیں ہیلو، ہیلو کا کوئی مفہوم نہیں ہے، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ وہ الفاظ ہیں جو انگریز کے ہیں، ہمارے ہاں رائج ہیں۔ شکریہ کہا جا رہا ہے، تھینک یو کہا جا رہا ہے، حالانکہ اگر کسی نے تعاون کیا ہے تو کہیں جزاک اللہ خیرا۔
جزاک اللہ خیرن کا مطلب ہے اللہ تجھے بہترین بدلہ دے، یعنی اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ کسی نے آپ کو پانی پلایا، سامان اٹھا کر دیا، جوتے آپ کے صحیح کیے، آپ کو عزت دی، تو اس کے جواب میں تھینک یو نہیں، اس کے جواب میں جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہترین بدلہ دے، جیسے تو نے میری قدر کی اللہ تعالیٰ تیری قدر اس طرح کرے، جیسے تو نے مجھے عزت دی اللہ لوگوں کو پیدا کرے وہ تیری بھی اس طرح عزت کرے، جیسے تو نے مرتبہ مجھے دیا اللہ ایسے افراد کو پیدا کرے وہ تجھے بھی یہ عزت دے۔ تو مسلمانوں کے اپنا ایک مقام ہے، مسلمانوں کی اپنی ایک طرز زندگی ہے، یہ کسی غیر مسلم کے محتاج نہیں۔ ہماری شریعت کامل اور مکمل ہے، ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم زمین میں سفر کرو، فتبینوا، خوب تحقیق کیا کرو، خوب تحقیق کیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وصف ختم ہو گیا، کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے ہر معاملے کی خوب تحقیق کرو۔ ہمارے ہاں افواہوں پہ عمل ہوتا ہے، جو بات پھیل گئی بس اس پہ عمل کرتے ہیں، بات کی تحقیق کوئی نہیں کرتا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ کوئی میسج پڑھا آگے چلا دیا کہ بھئی یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ کوئی مسئلہ سنا آگے بتا دیا، حالانکہ وہ مسئلہ کبھی غلط ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی واقعہ سنا آگے بتا دیا، کسی عالم سے تحقیق نہیں کی، کسی کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، کسی کے بارے میں بدگمانی کر دی، معاملے کی تحقیق نہیں کی۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کو لے کے چل رہا ہے، بدگمانی کر دی فلاں کے ساتھ کون جا رہا تھا۔ کوئی اپنی ماں بہن بیٹی محرم کے ساتھ جا رہا ہے، بدگمانی کر دی کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو فتبینوا، ہر معاملے میں تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لے، ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے، آگے پھیلائے۔ جھوٹا آدمی، سچا آدمی وہ ہے جو ہر بات کی تحقیق کرے، بات کی کھوج لگائے، بات کی تہ تک جائے، پھر اس بات کو آگے پہنچائے۔ اس لیے ہر معاملے میں تحقیق ہو۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ کا قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آیا ہے کسی معاملے کے فیصلے کے لیے اور وہ کہتا ہے میرے اوپر فلاں نے ظلم کیا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تب بھی تم اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو، جب تک تم مدعا کی بات نہ سنو فیصلہ نہ کرو۔ عین ممکن ہے اس نے اس کا ایک ہاتھ کاٹا، شاید اس نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے، اس نے یہ ظلم کیا، ممکن ہے اس نے اس سے بڑھ کر ظلم کیا۔ اس لیے فرمایا جب تک جانبین کی بات نہ سنو تو تم معاملے کا فیصلہ نہ کرو۔ تو یہاں اللہ حکم دے رہے فتبینوا، ہر معاملے میں خوب تحقیق کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم مت کہو اس شخص کو جو تمہیں سلام کہے کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم لوگ دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی اس صحابی نے اسے قتل کیا، غنیمت میں بکریاں لے لی، غنیمت میں بکریاں لے لی، تو اللہ نے کہا تم دنیا کے ساز و سامان کے لیے تم نے اس کو قتل کیا۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، غنیمتیں تو سب کی سب کثرت کے ساتھ تیرے رب کے پاس ہیں، خزانے تیرے رب کے پاس ہیں، تم نے صرف غنیمت کو دیکھ کر اسے قتل کر دیا، حالانکہ وہ تمہیں سلام کر رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اس سے پہلے تم لوگ بھی اسی طرح تھے، یعنی تم بھی غیر مسلم تھے اور تم نے کلمہ پڑھا تو ہم نے تمہیں مسلمان سمجھا، وہ بھی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے، تم بھی اسے مسلمان سمجھو۔ یعنی تمہاری حالت بھی پہلے اسی طرح تھی، تم غیر مسلم تھے، تم نے کلمہ پڑھا تو مسلمان، تمہارے سامنے بھی کوئی پڑھے تو وہ مسلمان ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ ہر عمل کا جاننے والا ہے۔ یعنی انسان جو عمل کرے، جس نیت سے کر رہا ہے، اس کے دل میں جو نیت ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر عمل کا جاننے والا ہوں۔